السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں اسلامی زری آفیشل۔ یہاں ہم قرآن و سنت کی روشنی میں اسلامی بیانات اور تاریخ اسلام کے واقعات پیش کرتے ہیں۔ اگر آپ نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن ضرور پریس کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پہلا نکاح سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا کے ساتھ ہوا تو آپ کی عمر تھی 25 سال اور سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا کی عمر تھی 40 سال۔ اور یہ بات پہلے گزر چکی ہے کہ سیدہ خدیجہ کے اس سے پہلے 2 نکاح ہو چکے تھے اور وہ وفات پا چکے تھے ان کے خاوند۔ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا سے ہوا، اس سے آپ کی جو اولاد پیدا ہوئی اس کا تذکرہ آج کی اس مختصر سی ویڈیو کے اندر کیا جائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلے بیٹے پیدا ہوتے ہیں، ان کا نام ہے قاسم۔ یہ بعثت نبوت سے پہلے ان کی پیدائش ہوئی اور انہی قاسم کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کنیت ہے ابو القاسم۔ یہ آپ کے پیارے صاحبزادے حضرت قاسم 1 سال 5 ماہ کے ہوئے تو اس دنیا فانی سے رخصت ہو گئے۔ آپ کے دوسرے بیٹے سیدہ خدیجہ سے پیدا ہوئے جن کا نام ہے عبداللہ۔ یہ بعثت نبوت کے فوراً بعد پیدا ہوئے اور انہی کا لقب طاہر اور طیب تھا۔ بعض لوگوں نے یہاں پر یہ لکھا ہے کہ آپ کے 4 بیٹے ہیں تو وہ حضرت عبداللہ کو علیحدہ بیٹا اور طاہر اور طیب کو علیحدہ بیٹا کہتے ہیں۔ تب تو جمہور علماء کرام اس بات کی طرف گئے ہیں کہ عبداللہ ان کا نام تھا، طاہر اور طیب ان کا لقب تھا۔ یہ چھوٹی عمر میں ہی وفات پا گئے۔ آپ کے تیسرے بیٹے پیدا ہوئے حضرت ابراہیم۔ یہ ہجرت مدینہ کے بعد 8 ہجری میں پیدا ہوئے اور یہ سیدہ ماریہ قبطیہ رضی اللہ عنہا کے بطن مبارک سے پیدا ہوئے، جو کہ بچپن میں ہی اس دنیا فانی سے کوچ فرما گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 صاحبزادیاں ہوئیں جو سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا کے بطن مبارک سے پیدا ہوئیں۔ پہلی صاحبزادی سیدہ زینب، دوسری صاحبزادی سیدہ رقیہ، تیسری صاحبزادی سیدہ ام کلثوم اور چوتھی صاحبزادی سیدہ فاطمہ الزہرا رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین۔ بعض حضرات یہاں پر اعتراض کرتے ہیں اور وہ یہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 نہیں بلکہ 1 صاحبزادی ہے اور وہ 1 صاحبزادی بھی صرف سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا ہے، اس کے علاوہ اور نہیں۔ میں دلائل کے ساتھ اس اعتراض کا جواب دینا چاہتا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادیاں 4 ہیں، 1 نہیں۔ سورۃ احزاب کے اندر قرآن مجید نے اعلان کیا، یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین۔ یہاں پردے کا حکم نازل ہو رہا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ اللہ فرما رہے ہیں یا ایھا النبی، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، قل آپ کہہ دیجئے، لازواجک اپنی ازواج مطہرات۔ ازواج زوجتن کی جمع ہے اور عربی کا یہ قاعدہ کلیہ ہے، 1 کے لیے واحد اور 2 کے لیے اثنان اور 3 اور اس سے اوپر کے لیے جمع کا صیغہ استعمال ہوتا ہے۔ یہاں پر کہا گیا قل لازواجک، ازواج زوجتن کی جمع ہے، مطلب کیا؟ آپ کی 1 بیوی نہیں، 2 بھی نہیں بلکہ 2 سے زیادہ ہیں۔ کتنی ہیں؟ احادیث سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ نے 11 نکاح کیے اور 2 آپ کی زندگی میں وفات پا گئی، 2 بیویاں۔
9 بیک وقت آپ کے نکاح میں بیویاں تھیں. انشاءاللہ ان کا تذکرہ آپ کے سامنے کیا جائے گا. آپ ہمارے اس چینل کو دیکھتے رہا کریں. اور 2 آپ کی لونڈی بانیاں تھیں جو امہات المومنین کے حکم میں ہی آتی ہیں. تو اس لیے کل ازواج کا کہہ کے قرآن نے اشارہ کر دیا کہ آپ اپنی تمام بیویوں سے کہیں. پھر دوسرے نمبر پہ کہا کل ازواج کا و بناتی کا. بنات جمع کا صیغہ ہے. واحد کے لیے بنتن آتا ہے اور اسنان کے لیے بھی علیحدہ صیغہ آتا ہے تثنیہ کا 2 کے لیے, اور 2 سے زیادہ کے لیے بنات آتا ہے. تو یہاں پر قرآن نے کہا قل ازواجکا و بناتکا, اس سے معلوم ہوا کہ آپ کی ایک بیٹی نہیں, 2 بھی نہیں, 3 یا اس سے زیادہ ہیں. اور احادیث نے بتا دیا کہ آپ کی 4 بیٹیاں ہیں. مجھے پتا ہے آپ جب یہ بات سنیں گے آپ ضرور اعتراض کریں گے. آپ کہیں گے کہ امت کی جتنی بھی بیٹیاں ہوتی ہیں وہ ساری کی ساری نبی کی بیٹیاں ہیں, تب یہاں پر بنات کا لفظ آیا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب پہلے ہی دے دیا. فرمایا قل ازواجکا و بناتکا و نساء المؤمنین, پوری امت کی وہ تمام عورتیں کہ جو ایمان لا چکی ہیں ان کو نساء المؤمنین کہہ کے یہاں پر پکارا گیا, کیونکہ رب تعالیٰ کی ذات جانتے تھے کہ کچھ عرصہ گزرنے کے بعد کچھ ایسے بدبخت پیدا ہو جائیں گے کہ انہیں نبی کی عزت ادب اور احترام کا لحاظ بھی نہیں ہوگا. وہ نبی علیہ السلام پر نعوذ باللہ معاذ اللہ یہ الزام لگاتے پھریں گے کہ آپ کی تو صرف ایک ہی بیٹی تھی. لہذا اللہ تعالیٰ نے نبی کی بیٹیوں کا جب قرآن میں ذکر کیا تو قل ازواجکا کے بعد و بناتکا جمع کا صیغہ لا کے بتا دیا کہ نبی کی بیٹی ایک نہیں 4 ہیں. اور پھر یہ بھی اعتراض ہو سکتا تھا کہ بنات کا صیغہ یہاں پر امت کی تمام بیٹیوں کے لیے استعمال ہوا ہوگا, کیونکہ نبی وہ امت کا روحانی باپ ہوتا ہے اور تمام امتی عورتیں نبی کی روحانی بیٹیاں ہوتی ہیں. تو بناتن کہہ کے یہ روحانی بیٹیاں نبی کی تمام بیٹیاں مراد لی گئی ہیں. تو نساء المؤمنین کہہ کے اس بات کی طرف اشارہ کر دیا کہ بناتن سے مراد یہاں پر نبی کی حقیقی بیٹیاں ہیں, اور وہ 4 ہیں, سیدہ زینب, سیدہ رقیہ, سیدہ ام کلثوم اور سیدہ فاطمہ الزہرا رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین.